الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ناظرین، تقریباً 4 مہینہ پہلے ایک عنوان میں نے شروع کیا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں. تو ناظرین، اسی میں کئی قسطیں بنائی گئی تھی. اسی میں عرض کیا تھا کہ اسکول کالجوں کے اندر باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس طرح کی تعلیم ایجاد کی جا رہی ہے اور اس طرح کے کارنامے کرائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے نونہالوں کو مرتد مکمل بنا دیا جائے. ایک تو پلاننگ ہے لڑکیوں کے مرتد بنانے کی، جس کے اوپر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 8 لاکھ بچی ہماری مرتد ہو چکی ہیں. لو کا نام لے کر کے، پیار کا نام لے کر کے وہ شادیاں وغیرہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں چل کر کے سامان وغیرہ منگا کر کے ان کو کہیں ریلوے ٹریک پر کاٹ کر کے ڈال دیتے ہیں، کہیں ڈال دیتے ہیں. اور باقاعدہ دوسری تنظیموں کی طرف سے اس طرح کے پلان کیے ہوئے ہیں کہ اگر تم ایک لڑکے کو لے کے آؤ گے تو ہم تمہاری سپورٹ بھی کریں گے اور تمہیں 2.5 لاکھ روپے بھی دیں گے. یہ مستقل اس طرح کے پلان کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے، جس کا مولانا سجاد نعمانی صاحب نے باقاعدہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا. اور میں نے بھی آپ کے سامنے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح سے ہماری بچیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے اور غیروں کو اس طرح کے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں جو جن سے ہماری بچیاں مانو سوچے گے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے بات کرتی ہیں. اس طرح کے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں تاکہ ہماری بچیاں ان کے جھانسے میں آ جائیں. تو ناظرین، یہ ایک تو تھا یہ پہلو کہ بڑی بچیوں کو مرتد بنانے کا، جو اب تک عمل میں آ چکا ہے کافی حد تک. اور دوسرا یہ بھی ایک مستقل چلا ہوا ہے کہ بچوں کو ہمارے بچپن سے ہی ان کے عقیدے خراب کیے جائے اور ان کے ذہنوں کے اندر مستقل اسلام کو متزلزل کر دیا جائے. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اب ایسے وقت میں ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے، 2 باتوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ کہ ہم بچوں کو اب اسکول میں بھیجنے سے پہلے مدرسے کے اندر اپنے بچوں کے عقیدے مضبوط کرے. صبح شام جو ٹائم ملتا ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، اپنے بچوں کو 20 منٹ ہی صحیح مدرسے میں بھیجے تاکہ ان کو عقیدوں کی حفاظت ہو سکے اور بعد میں وہ اسکول پڑھنے جائیں. پہلے نمبر تو یہ ہے. اور یہ اس وقت تک یہ دین تو مکمل سکھانا ہی ہے، لیکن یہ سختی اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ ہمارے اپنے اسکول کالج ایسے نہ بن جائے جہاں صبح میں دین بھی سکھایا جا رہا ہو اور دنیاوی ایجوکیشن بھی بہت ہائی لیول کی دی جا رہی ہو. اور دوسرے نمبر پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم 20 لاکھ 50 لاکھ شادی میں خرچ کرنے کے بجائے قوم پیسہ اکٹھے مل کر کے ہر شہر میں ایسے کالج، ایسے اسکول بنائے جائیں. ایک کالج، ایک اسکول اس طرح کے بنائے جائے، ڈگری کالج وغیرہ، جس میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پردے کے ساتھ میں دینی تعلیم کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ مستقل انجینئرنگ اور انٹر ڈگری وغیرہ ساری چیزیں سیکھ سکے. اس طرح کے اسکولوں کی بنیادی اصل ضرورت ہے. ورنہ تو پھر وہی ہوگا جو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نصاب تیار ہوں کہ یہاں کے لوگ جسماً انڈین ہوں اور دماغی اعتبار سے ہمارے غلام بن چکے ہوں. اور وہ اس وقت میں برٹش گورنمنٹ کا دور دورہ تھا، اب ہندوازم کا دور دورہ ہے. اب اس وقت میں اس چیز کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ نام کے مسلمان رہے، ان کے اندر سے اسلام کو نکال دیا جائے اور ان کو ساری چیزیں اپنے طور طریقے سکھا دیا جائے. جس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو ثبوت کے طور پر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچہ ہندوؤں کے اسکول میں پڑھ رہی ہے. ان کو صبح کھانے سے پہلے کیا پڑھوایا جاتا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھوایا جاتا ہے. آپ اس کو سنیے گا، اگرچہ وہ آپ کی سمجھ میں مکمل نہیں آئے گا کیونکہ وہ سنسکرت لینگویج میں ہے اور اس میں ایک طرح سے بھکتی ہے اور ایک طرح سے جو ہے نا غیروں کے عقیدے کے اور طریقے کے مطابق اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ سنسکرت جاننے والے کے سمجھ میں آئیں گی. لیکن اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آئندہ ہمارے آنے والی نسل یہ مرتد نہیں بلکہ مکمل طور پہ ہندوؤں کی آغوش میں جانے والی ہے. اگر ہم نے سوچ کر کے ہمارے دانشوروں نے اس طرح کے اسکول، کالجز، یونیورسٹی، ڈگری کالج ہر شہر میں نہیں بنائے، اپنے 20-20 50 لاکھ روپے شادیوں میں خرچ کرنے کے بجائے 2-2 لاکھ روپے اٹھا کر کے سرمایہ دار اگر انہوں نے پیسے لگا کر کے کالج اسکول نہیں بنائے تو پھر آئندہ 50 سالوں کے بعد ہماری بچیوں کو ہندو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. بڑی لڑکیاں تو آلریڈی ان کے آغوش میں جا چکی ہیں،
لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جن سے ہمیں امید ہے، جنریشن ہے ہماری، انہیں بھی ان کے آغوش میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو دیکھیے گا اور پھر خود فیصلہ کیجیے گا کہ اس وقت میں وقت کا تقاضا اور نزاکت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اسکول میں کھانے سے پہلے کیا پڑھاتے؟ سو پڑھو دیکھیں گے۔ کون سی اسکول تمہیں پڑھ رہے سر؟ ہاں پڑھو۔ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरा प्राणवल्लभे प्राणवैराग्यं सिद्धार्थं विशाले च पार्वती। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु शारीरं सरवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। اس کے بعد کھانا کھاتے اس کے بعد کھانا